نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے، نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلبو قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بسر و سما مدد، قبلہ یدی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفاً و شکستہ رات پشتی، محقق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری امنارہ یا غوث اعظم میدنم دم الشیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ آئیے ہمارا سب مل کر سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ جی وقار نائب پروردگار گلشن ہستی کے اولین فصل بہار، رحمت للعالمین طہ و یاسین جانی عالمین سید المرسلین حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار پرانوار میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے زندہ دلی کے ساتھ ہاتھ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، پچھلی نشست میں جو کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو نور پاک حضرت عبداللہ کی پیشانی جو چمکنے لگا تو حضرت عبداللہ کے حسن و جمال اور تذکرے کا حال کیا تھا کہ جو لوگ آپ کو دیکھتے تھے دیکھتے ہی رہتے تھے، تکتے تھے تکتے ہی رہتے تھے۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن و جمال کے چرچے ہونے لگے تو عرب کے لوگ آپ کی زیارت کرتے ہوئے محو حیرت سے ہو جاتے تھے کہ کیسا چمکتا دمکتا چہرہ ہے۔ عرب کے یہودی بھی آنے لگے، توریت انجیل کے عالم بھی آنے لگے، زبور اور صحائف کے لیکچرار بھی آنے لگے، یہودیوں کے پادری بھی آنے لگے۔ جب پادریوں نے عالموں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے کی زیارت کی تو کہنے لگے یہ نور عبداللہ کا نہیں۔ لوگوں نے کہا کس کا ہے؟ راہبوں نے کہا یہ نور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں لائٹیں مار رہا ہے۔ یہودیوں کی بات سن کر لوگوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو یہودی پادریوں نے بتایا کہ ہم یہ کسی سے سن کر نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ آسمانی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ اب تو پورے علاقے میں بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے چہرے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم کا نور ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم کا نور ہے۔ بڑی خوش نصیب ہوگی وہ لڑکی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بنے گی۔ اب تو ہر قریشی، ہر سردار، ہر ذمہ دار کی، ہر مالدار کی یہ تمنا تھی کہ جناب عبداللہ ہمارے داماد بنے، کوئی کہتا ہمارے داماد بنے، حتیٰ کہ پورے عرب کے مختلف ریاستوں کے سلطان بادشاہ بھی حضرت عبد المطلب کی طرف پیغام دینے لگے کہ اگر آپ اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے ہماری بیٹی کا رشتہ طلب فرمائیں تو زہ نصیب۔ ادھر حضرت عبداللہ کے رشتے آ رہے ہیں، ادھر یہودی حضرت عبداللہ کے قتل کی تجویز کرنے لگے۔ کیا شان ہے شان عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دیکھیں آپ، یہاں رشتے آ رہے ہیں، ہر آدمی چاہ رہا کوئی چاہ رہا میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے، میرے دماغ میں بڑے بڑے بادشاہ سوچ رہے ہیں یہ اس بات کو کیسے نبی آخر الزمان علیہ السلام کے والد کو قتل کیا جائے۔ یہ یہودی اپنی تجویز بنا رہے ہیں۔ پورے عرب کے یہودیوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے کئی منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ ملک شام میں ایک بہت بڑا نجومی اور بہادر اس کو پتہ چلا کہ مکہ میں ایک جوان پیدا ہوا ہے، عبداللہ اس کی پشت سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر تمام مذہب کو ختم کر دے گا، مذاہب کو، اسلام کے پرچم لہرائے گا، اپنی رسالت کے ڈنکے بجائے گا۔ اس کے دل میں حضرت عبداللہ کے بارے میں حسد پیدا ہوا کہ میں اس جوان کو ختم کرتا ہوں تاکہ وہ بچہ ہم پیدا ہی نہ ہو جو ہمارے مذہب کو ختم کرے۔ وہ ملک شام سے جناب عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے مکہ شریف کی طرف روانہ ہوا۔
جب چلنے لگا تو یہ کہ یہودی عالم نے کہا اگر تو نے عبداللہ کو قتل کر دیا تو میں تجھے 10,000 انعام دوں گا۔ وہ سن کر چلا۔ اب یہ شام کا نجومی چلتے چلتے مکہ شریف میں ایک مسجد ہے، مسجد عمرہ، آج بھی اس کا نشان موجود ہے۔ اس مسجد عمرہ اس کے قریب میں آ کر ٹھہرا، معلومات کر کے گھات لگا کے اپنا کام کر دوں گا یہیں پر، کیونکہ وہ جگہ ایک ایسی تھی جہاں سے مکے کے لوگ اکثر گزرا کرتے تھے، تو اسی راستے میں گھات لگا کر کے بیٹھ گیا۔ اب اتفاق دیکھیے کہ سب سے پہلے اس کی ملاقات ہی حضرت جو ہوتی ہے وہ حضرت سیدنا عبداللہ سے ہی ہوتی ہے۔ آپ سیر و تفریح کی غرض سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے، تو اس بہادر نجومی ملک شام والے کو اس کو دیکھ کر آپ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے بڑی محبت سے بڑے پیار سے اس سے پوچھا کہ بھائی جان آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں، کیا نام ہے آپ کا، کس سے ملنا ہے؟ اس کافر نجومی نے صرف اتنا کہا کہ میں ملک شام سے آیا ہوں اور عبداللہ ابن مطلب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ برائے کرم ان کا پتہ بتا دیجئے۔ حضرت عبداللہ حیران ہو گئے، یہ ہے کون مجھے تلاش کرنے والا؟ خیر آپ کے پاس ایک تھیلا تھا حضرت عبداللہ کے پاس، جس میں تازہ قسم کی بہترین کھجوریں تھیں، انگور تھے۔ آپ نے وہ کھجوریں اور انگور نکال کر اس کے سامنے رکھے اور فرمایا بھائی آپ لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں، آپ پریشان ہو گئے، بھوک لگی ہوگی، پانی ہے پانی پی لیجئے، پھر بھوک لگی ہو کھا لیجئے آپ اس کو۔ عبداللہ کو بھی مل لو گے آپ بعد میں، پہلے یہ تناول فرمائیے۔ اس نے کہا حضور بڑی نوازش۔ فرمایا نہیں آپ یہ کھائیں، میں شہر میں جا کر عبداللہ کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ عبداللہ ہیں کہاں، اور انشاءاللہ بڑی میں تلاش کر کے ساتھ لے کے آؤں گا، آپ یہ کھائیں۔ وہ کافر نجومی کھجوریں کھانے لگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں تشریف لائے واپس، اس کے لیے بہترین قسم کے مختلف کھانے تیار کرائے، مختلف قسم کے بازار سے پھل خریدے اور تمام سامان لے کر خود ہی اٹھا کر آپ اس کافر نجومی کے پاس تشریف لائے۔ حضرات اور کوئی ہوتا سوچتا میرا قاتل آیا ہے تو میں اپنے سے جان بچاؤں، اب اس راستے پر نہ جاؤں، وہاں نہ جاؤں، مگر شان عبداللہ دیکھیں اور اخلاق عبداللہ، اس سے ظاہر ہوتا میرے نبی کے شان، میرے نبی کیسے اخلاق والے ہیں۔ رب نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، نبی ہمارا محبوب کا اخلاق عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے بلکہ ان کا جو نور ہے وہ عبداللہ کے اندر موجود ہے، تو ان کے اخلاق کا یہ عالم کہ قاتل کے لیے بڑے بہترین کھانے قسم کے تیار کرائے، اب مختلف قسم کے بازار سے پھل خرید کر کے تمام سامان لے کر کے خود ہی اٹھا کر آپ اس کافر نجومی کے پاس تشریف لے گئے۔ کھانا سامنے رکھا، کہا بھائی کھانا کھائیے۔ نجومی نے کہا جناب میں نے عبداللہ بن عبد المطلب کا پوچھا ہے پتہ، اور آپ ہیں کہ خدمت پہ خدمت کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ نوازش پہ نوازش کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ خدمت میری مصروف ہو گئے، مجھے پہلے عبداللہ کا پتہ بتائیے، ان کا پتہ چلا ہے کہ نہیں تو میں کہیں اور سے پتہ کروں۔ آپ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ مسکرا کر فرمایا فکر نہ کریں، کھانا کھائیں، میں اس کا پتہ کر کے آیا ہوں، کھانا کھا لیں، ابھی بلواتا ہوں اور ابھی آپ سے ملوا دیتا ہوں۔ وہ نجومی بڑا خوش ہوا اسے، چلو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی، پتہ چل گیا ہے۔ وہ کھانا کھا بیٹھا، جب کھانا کھا چکا، جب فارغ ہوا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے بھائی جان، میرے شامی بھائی، مجھے یہ تو بتائیے کہ آپ کو عبداللہ بن عبد المطلب سے کام کیا ہے، آپ اس کا پتہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ملک شام سے سفر کر کے آئے عبداللہ کے لیے، اس سے کیا آپ کا مطلب کیا کام ہے؟ وہ کافر نجومی جو پہلے ہی آپ کے اخلاق حسنہ سے، مہمان نوازی سے، خدمت سے بہت ہی متاثر ہو چکا تھا، کہنے لگا جناب آپ سے کیا چھپانا، میں شام کا رہنے والا ہوں، ملک شام کا، مجھے ایک یہودی عالم نے 10,000 روپے کے انعام کے بدلے میں دینے کے لیے وعدہ کیا ہے کہ تم جناب عبداللہ بن عبد المطلب کو قتل کرنے کے سلسلے میں مجھے پیسے دیے کہ تم عبداللہ کا قتل کر کے آؤ، میں تم کو 10,000 انعام دوں گا۔ میں یہاں عبداللہ بن عبد المطلب ان کو قتل کرنے اور ان کا سر لینے آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرا کر فرمایا سنا، اللہ اکبر، کیا شان ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ قاتل نے ظاہر بھی کر دیا کہ میں آپ کا ہی عبداللہ کا ہی قتل کرنے آیا ہوں، اور کوئی ہوتا تو بہانہ کر کے ادھر ادھر اپنی جان بچا کے نکل جاتا، مگر قربان جاؤ شان عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرا کر فرمایا بھائی، اگر میرے شامی بھائی اگر یہ بات ہے 10,000 کا انعام لگایا ہے، عبداللہ قتل کے لیے آپ آئے ہیں، تو بھائی میرے پھر نکال لو تلوار اور اتار لو میری گردن۔ اس کافر بہادر نے کہا حضور شرمندہ نہ کریں، آپ تو میرے محسن ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، پر عبداللہ بن عبد المطلب میرا ہی نام ہے،
جس کو آپ قتل کرنے کے لیے آئے ہیں نکالیے تلوار، اتاریے میری گردن اور جا کر 10,000 کا انعام حاصل کیجئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے شامی، اور شامی شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، قدموں میں گر پڑا اور رو کر کہنے لگا یا حضرت مجھے معاف فرما دیں، آپ جیسے مہمان نواز پیکر و اخلاص کی غلامی باعث کا نجات ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں اس یہودی پر اور اس کی دولت پر۔ پھر روتا ہوا معافی مانگنے لگا، فرمایا بھائی جان میں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر معاف کیا، اللہ اکبر۔ حضرات میرے دوستوں، حضرات غور کیجیے، توجہ فرمائیں اخلاق عبداللہ کی طرف۔ میرے پاک نبی پاک کے والد مکرم کا حسن اخلاق دیکھیے، ہوتا بھی کیوں نہ، چونکہ آپ والد میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے تھے، جن کے بارے میں میرا پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب آپ بے شک بہت بڑے اخلاق کے مالک ہیں۔ ساری دنیا اخلاق لے کر آتی ہے، میرا نبی اخلاق کا تاج پہن کے آیا ہے، مجسمہ اخلاق بن کے آیا، پائے کرے محبت و حیا بن کر کے آیا۔ اسی بات کی طرف میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دریائے رحمت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیری خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ اور حافظ جالندری نے تو بڑی پیاری بات انہوں نے بھی کہی ہے، گالیاں دیتا تھا کوئی تو دعا دے دیتے، گالیاں دیتا تھا کوئی تو دعا دیتے تھے، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے تھے، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سیر کر کے تشریف لا رہے ہیں، چہرے پر نور محمدی علیہ السلام کے سارے جگمگا رہے ہیں، دیکھ کر کہتا ہے انسان جو بھی دیکھتا ہے سبحان اللہ، کیونکہ نور مصطفیٰ علیہ السلام کی برکت سے آپ جس درخت کے پاس سے گزرتے وہ بھی جھک کر جاتا، جن پتھروں کے پاس سے گزرتے وہ پتھر بھی سلام پڑھتے، جانور بھی درود و سلام پڑھتے تھے۔ آپ آ رہے ہیں لیکن آپ سفر کر جا رہے تھے، اتنے میں آپ دیکھیں وہ دور کیسا دور تھا، بڑا گھناؤنا دور تھا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تو اس سے پہلے اپنے والد کے ہی آپ صلب میں بھی ہیں، تو اس وقت میں آپ دیکھیں بڑا گھناؤنا دور تھا، ایک دوسرے کا حق مارنا، اور زنا تو ایک عام تھی بالکل اس دور میں، زنا کرنا اس دور کے عربی لوگ اپنے کو فخر سمجھتے تھے۔ اس بھیانک تاریخی دور کے اندر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش جوانی ہو رہی ہے، آپ آ رہے ہیں تو ایک قریشی عورت رقیہ یا قتیلہ بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب حضرت عبداللہ اس کے گھر کے پاس سے گزرنے لگے تو وہ آپ کا روک کر کھڑی ہو گئی۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا بی بی کیا بات ہے، میرا راستہ کیوں روکا ہے؟ اس بی بی نے کہا عبداللہ سونا مانگو تو میں تو سونا دیتی ہوں، اونٹ مانگو تو 100 اونٹ دیتی ہوں، مال مانگو تو مال دیتی ہوں۔ فرمایا کس کے بدلے؟ عرض کی میری نفسانی خواہش پوری کر دو، میرے دل کی حسرت مٹا دو۔ میرے دوستو یہ وہ دور تھا جس دور میں زنا کرنا کوئی عیب نہیں تھا، ہر طرف جہالت ہی جہالت، گناہ ہی گناہ، اندھیرا ہی اندھیرا، ایسا کام کرنا عرب کے لوگوں کا شیبہ تھا۔ وہ خوش ہو کر ایسے کام کرتے تھے اور پھر فخر کے طور پر ایک دوسرے کو بتاتے تھے، لیکن قربان جاؤ میں سرکار کے والد مکرم پر۔ آپ نے بات سن کر چہرے انور کو موڑ لیا۔ ہوتا آج کل کا اگر کوئی نجدی وہابی جو نبی کو اپنی مثل کہنے والا، سرکار کا چھوٹا بھائی بننے والا، فوراً منہ مارتا، مگر وہ ابا جان تھے کس کے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے والد ماجد تھے، رب عز و جل کے یار کے، رب عز و جل کے محبوب کے وہ باپ تھے، اس نبی جس کے بارے میرے پاک خدا عز و جل اعلان فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ میرا پاک نبی لوگوں کو کتاب سکھاتا ہے، دانائی بھی اور ان کا ظاہر و باطن بھی پاک فرماتا ہے۔ پتہ چلا میرا نبی خود بھی پاک ہے، اس کا جسم بھی پاک، اس کا سونا بھی پاک، اس کا جگانا بھی پاک، اس کا اٹھنا بھی پاک، اس کا بیٹھنا بھی پاک، اس کا چلنا بھی پاک، اس کا چہرہ بھی پاک، اس کا سر بھی پاک، اس کی آنکھیں بھی پاک، اس کے ہونٹ بھی پاک، اس کا لعاب بھی پاک، اس کے ہاتھ بھی پاک، اس کا بطن بھی پاک، اس کا پسینہ بھی پاک، اس کے فضلات بھی پاک، اس کے صحابہ بھی پاک، اس کی بیویاں بھی پاک، اس کی آل بھی پاک، اس کی قیامت تک غلام پاک، میرے نبی کے والدین پاک۔ تو جو پاک ہو وہ پلید کام کیسے کر سکتا ہے؟ مائی نے کہا عبداللہ کیا بات ہے، منہ کیوں موڑ لیا؟ مال کم ہے، قیمت تھوڑی ہو تو خود ہی بتا۔ میرے والد نبی کے والد مکرم کو جلال آ گیا،
جلال میں آگے فرمایا ہٹ جا دور ہو کر، ہٹ جا دور ہو کر کرتے نہیں اشراف کام ایسا، ہٹ جا دور ہو کرتے نہیں اشراف کام ایسا، سمجھتا ہوں میں بدتر موت سے فعل حرام ایسا، اگر تو عقد کہتی شاید میں مان بھی جاتا، مطابق رسم قومی کے تجھے بیوی بنا لیتا، مگر تو نے تو بے شرمی دکھائی اور بہکایا، فریب و مکر سے مجھ کو گناہ کرنے پر اکسایا، تیری صورت سے ہے مجھ کو بے حد احساس و نفرت کا، شریف انسان پہ لازم ہے بچانا دین عزت کا۔ فرمایا خبردار میرے ساتھ ایسا کلام نہ کرنا، تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں، عبداللہ کا بیٹا عبد المطلب کا، بیوی حرام کام کرنا تو ایک طرف میں اور اس کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ مدارج النبوت کے اندر روایت موجود جو میں نے بیان کی ہے، اور معارج النبوت میں بھی یہ روایت موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ والد مکرم پیکر حسن و جمال کے ساتھ شجاعت و بہادری کے بھی پیکر تھے، شکار کھیلنا آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا والد معظم سردار مکہ حضرت عبد المطلب سے عرض کی حضور اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں مکہ شریف کے جنگلات میں شکار پر چلا جاؤں؟ باپ نے باخوشی اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ جب شکار کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہوئے، مکہ شریف کے ساتھ ہی ایک جنگل میں آپ تشریف لے گئے، لیکن حضرات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو سمجھنے پر آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے آپ آگے 70 کڑیل جمان آپ کو یہودی آئیں گے شام سے اور آپ کو گھیر کر قتل کرنے کا ارادہ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ، اور اس کے دوسرے نمبر پر آپ اس کا سماعت فرمائیں گے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا مولا تبارک و تعالیٰ ہم کو حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔